ایکچولی تھا کہ میرا ارادہ نہیں تھا کتاب کبھی بھی چھاپنے کا، کیونکہ میں تھوڑا سا غیر مستقل مزاج کا آدمی ہوں. میری 30 سال کی شاعری کا مجھے کچھ پتہ نہیں کہاں گئی مجھے یاد نہیں. میری کہانیاں کہاں ہیں مجھے پتہ نہیں. وہ ایک میرے دوست ہیں ظہور حیگامی کر کے، جنہوں نے میری یہ کہانی ان کو بھیجتا تھا، تو انہوں نے جمع کر کے ایک دن آئے کہ بھیا اب پرنٹ کر دو، کتاب ہو چکی ہے. تو اس محبت اور اس کے جو اس جذبے کو نظر میں رکھتے ہوئے پھر میں نے فیصلہ کیا کہ یہ کتاب چھاپی جائے. دیکھیں، ہم ایک کنفلکٹ زون میں رہتے ہیں جہاں سیدھی بات کرنے پر آپ کو قدغن ہے. جب کنفلکٹ کہیں ہوتا ہے تو وہاں طرح طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل مسائل پیدا ہوتے ہیں، الگ الگ ایشوز جو ہے سوسائٹی کو پریشان کرنے لگتے ہیں. میں نے ان ایشوز کو دیکھا ہے، ان میں کئی ساروں کو میں نے محسوس کیا ہے، کئی سے میں خود گزرا ہوں، اور ان سب چیزوں کو میں نے مناسب سمجھا کہ ان کو چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی صورت میں پیش کیا جائے. مقصد وہ تھا کہ ایک سوسائٹی کو جگانا کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں. دوسرا، اردو زبان کے تئیں جو میری محبت ہے، جو میری شفقت ہے، جو لگاؤ ہے میرا، تو یہ زبان بھی دم توڑتی جا رہی ہے. اس لیے میں نے بالکل سال اور آسان زبان جو ہے، جسے 8ویں جماعت کا بچہ بھی پڑھ سکتا ہے اور اس کو ڈکشنری کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں نے اس حساب سے اس کو لکھا ہے، سیدھے سادے الفاظ میں لکھا ہے، اور میں نے کشمیری ہوتے ہوئے صرف کشمیر اور کشمیری معاشرے کی بات کی ہے. بیسیٹی براڈ کاسٹر، آپ اس وقت ایک ایسا ویژن لے کر چلیں جس میں آپ نے کتاب کو انٹرنیٹ ہو یا کچھ اور ہو، کتاب اپنی اہمیت نہیں کھو سکتی ہے. آج بھی اگر آپ کو کوئی 400 سال 500 سال پرانا کوئی واقعہ چاہیے تو آپ کتاب کو ڈھونڈتے ہیں. یعنی وہ کتاب 500 سال سے ہے، 1000 سال سے ہے. جب آپ نے ماضی کو اپنے دیکھنا ہے تو آپ کتاب سے ہی ہے. نو ڈاؤٹ کہ اب لوگوں میں جو پڑھنے کا جو ایک شوق ہے وہ ختم ہو چکا ہے. انٹرنیٹ کی اپنی کچھ خصوصیات ہیں، لیکن اس کی اپنی کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، جس میں یہ ہے کہ لوگ اب پڑھتے نہیں ہیں، کتابیں کھولتے نہیں ہیں. لیکن انٹرنیٹ سے اگر پڑھنے والے کسی بندے کو دیکھے جائے، آپ دیکھ لیجئے گا، اس کی سپیلنگ آپ دیکھ لیجئے، اس کی ہینڈ رائٹنگ آپ دیکھ لیجئے، اس کی میموری دیکھ لیجئے. جب تک آپ کتاب نہیں پڑھیں گے آپ کو یاد نہیں رہے گا، آپ کتنا بھی لیپ ٹاپ سے پڑھیں. میں نے یہ جو میرے افسانے میں نے بھی لکھے، میں نے کاغذ پہ نہیں لکھا ہے، میں نے موبائل کے کی بورڈ پہ یہ لکھا ہے اور موبائل میں سیو کرتا رہتا تھا. کبھی فیس بک پہ چڑھاتا تھا کچھ افسانے، بعد میں نے وہ بند کر دیا. لیکن کتاب اپنی اہمیت نہیں کھو سکتی. جتنے بھی لوگ ہیں لکھنا چاہیے، لکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جس دن آپ کو لگتا ہے کہ میری یہ تحریریں یا میرا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ تیار ہے، وہ چھاپ دیجیے. اس میں کوئی اتنا وہ ہے کہ خرچہ وہ اتنا نہیں کہ ایک عام آدمی برداشت نہیں کر سکتا. یہ کتاب میں ایک خاصیت ہے کہ یہ آپ کو کم سے کم 500 سال تو زندہ رکھے گی. آپ بیسیٹی ایک براڈ کہ بیچ میں جنگ ہے، ایک صحافی کی اور ایک افسانہ نگار کی. کہیں صحافی جو ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے اور کہیں جو افسانہ نگار ہے وہ حاوی ہوتا ہے. کیونکہ افسانہ نگار جو ہے وہ زیادہ دل سے کام لیتا ہے، لیکن صحافی کو دماغ سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ دماغ سے کام لیتا ہے. آپ سبھی دوستوں کا بہت بہت شکریہ. اندر مجھے بلایا جا رہا ہے.